مولا حسین تیاری کا حکم فرما کر آپ روضہ رسول کی طرف چلے، گنبد خضرا کی طرف چلے۔ آپ سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے روضہ اقدس کے اندر تشریف لے گئے اور جاتے ہی آپ نے سلام دیا، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اپنے نانا جان کو سلام دیا اور سلام کرنے کے بعد مولا حسرت سے اپنے نانا جان کے روضے کو دیکھتے رہے، اور دیکھتے دیکھتے آپ کی نگاہوں کے سامنے وہ سارے منظر آنے شروع ہو گئے جو بچپن سے لے کر جب تک میرے سرکار ظاہری حیات میں رہے اپنے نواسوں سے جو پیار فرمایا، اس پیار کو یاد کر کے مولا حسین اپنے نانا جان کے روضے کی زیارت کرتے رہے اور زیارت کرتے رہے وہ روضہ جس کے بارے میں خود نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جو میری قبر کو دیکھ لے گا اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ وہ روضہ رسول جہاں آج امام کھڑے، مولا حسین کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کر آنکھوں میں آنسو کے دھارے بہنے لگتے ہیں، آنکھوں سے آنسو کے دھارے بہنے لگتے ہیں، اور جب آنسو کے دھارے بہنے لگتے ہیں آپ روضہ رسول پر اپنا ہاتھ لگا لیتے ہیں اور روضہ رسول پر ہاتھ لگا کر عرض کرتے ہیں، نانا جان، اے میرے پیارے نانا، اے اللہ کے حبیب، اے نانا جان، آپ کا نواسا آپ کے در پہ آیا۔ نانا جان، جب میں بے چین ہوتا تھا تو آپ کے روضے کی زیارت کرنے چلا آتا تھا۔ نانا جان، آپ کے چلے جانے کے بعد ہم بہت اکیلے ہو گئے تھے، آپ کے چلے جانے کے بعد ہمارا دل ٹوٹ سا گیا تھا، آپ کے چلے جانے کے بعد وہ خوشی، وہ راحت محسوس نہیں ہوئی، مگر یہ غم بھلا بھی نہ پایا تھا نانا جان کہ پھر ہماری والدہ، ہماری ماں فاطمہ دنیا سے چلی گئی، اور آپ جب چلے گئے ہم ٹوٹ گئے تھے، لیکن ہماری ماں فاطمہ کا بھی سر سے سایہ اٹھ گیا تو ہم اور پریشان ہو گئے۔ پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم ٹوٹ گئے نانا جان، پھر میری ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا، ہم اور ٹوٹ گئے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے حالات بدلے، بابا علی بھی چل بسے، بابا علی کا سایہ بھی گزر گیا، پھر رہے سائے ہمارے بڑے بھائی مولا حسن تھے، نانا جان میرے بھائی حسن بھی چل بسے، ان کو بھی دشمنوں نے زہر دے کر شہید کر دیا۔ نانا جان، آج یہ وقت آیا ہے، وہ گھڑی آ گئی ہے نانا جان کہ آپ کے روضے کو چھوڑ کر اب میں جب پریشان ہوتا آپ کے روضے پہ آتا، جب دکھی ہوتا آپ کے روضے پہ آتا، سکون مل جاتا، جب میرا دل ٹوٹتا نانا جان آپ کے روضے پہ آتا، سکون مل جاتا۔ اے اللہ کے حبیب، آپ کے روضے پہ آ کے سکون پا جاتا، مگر آج حسین کو وہ وقت آن پڑا ہے کہ آج ظالموں نے، دشمنوں نے مدینے میں جینا دشوار کر دیا ہے، آپ کے دین کے خاطر، آپ کے مذہب اسلام کے خاطر، آپ کی امت کے خاطر۔ اے نانا جان، مجھے مدینہ چھوڑنا پڑا، میرے نانا جان یہ حسین مدینہ چھوڑ کر جانا چاہ رہا ہے، آپ سے اجازت طلب کرنے آئے، آپ اجازت دے دیجئے۔ نانا، یہ وہی حسین آپ کی بارگاہ میں آیا ہوا ہے جس حسین کو آپ اپنے ہونٹ چسایا کرتے تھے۔ نانا جان یاد کیجئے، وہ حسین آپ کے دربار میں آیا ہوا ہے جو حسین کو آپ چوما کرتے تھے اور آپ سونگا کرتے تھے، آپ کہتے تھے کہ میرے حسن حسین سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ نانا جان، میں وہی حسین آیا ہوں جنہوں نے کپڑے مانگے تھے تو میری ماں فاطمہ نے دعا کی تھی، جنت سے جوڑے آ گئے تھے۔ نانا جان، کبھی کھیلتے کھیلتے مدینے کی گلیوں میں ہم دور نکل جاتے تو اللہ تعالیٰ کو گوارا نہ ہوتا، جبریل علیہ السلام ہمیں ہاتھ پکڑ آپ کے دربار میں پیش کر دے۔ نانا جان، یہ وہی حسین جا رہے ہیں۔ نانا جان یاد ہے جب ہماری تختیاں لکھی گئی تھی اور ان تختیوں کا فیصلہ کرانے کے لیے جب ممی نے آپ کے پاس بھیجا تھا، جب ہمارے ابو نے آپ کے پاس بھیجا تھا تو آپ نے اس تختیوں کے فیصلے کے لیے پھر جناب سیدہ کے پاس بھیج دیا تھا۔ یاد کیجئے میرے نانا جان، جن کی تختیوں کے فیصلے کے لیے آپ بیٹھے تھے،
میرے بابا علی بیٹھے تھے، ماں فاطمہ بیٹھی تھی، اور تختیوں کا فیصلہ ہونا تھا۔ اتنے میں ایک موتی، جب آخری موتی اچھالی گئی تو اس موتی کو آسمان پہ معلق دیکھے آپ سب، اس موتی کو تھوڑی دیر کے لیے وقفہ دیکھا تو اتنے میں جبریل امین آ کر، اے رسول اللہ، آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ جبریل نے اس موتی کے 2 ٹکڑے کر کے ایک حسن کی تختی پر، ایک حسین کی تختی پر ڈال دیا تھا۔ نانا جان، کہیں حسن و حسین کی تختی میں اونچ نیچ ہونا گوارا نہیں تھا، آپ کو آج وہ حسین جانا چاہتا۔ حسین آپ سے رخصتی لینے آئے ہیں، نانا جان آپ کا نواز آپ سے اجازت لینے آئے ہیں، آپ کو آخری سلام کرنے آئے ہیں۔ مولا حسین کہتے رہے، دعائیاں دیتے رہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہے، اے نانا جان یاد کیجئے اس گھڑی جب آپ سجدہ کر رہے تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے، میرا بچپنا تھا، میں کھیلتے کھیلتے ہوئے آپ کے دوش مبارک پر، آپ کی پشت مبارک پر میں سوار ہو گیا تھا، تو آپ نے کیا کیا؟ میرے نانا جان آپ نے سجدے کو طول کر دیا تھا، آپ نے سجدے کو لمبا کر دیا تھا، اسی آس میں نہ کہ میرا حسین نہ گر جائے، میرا حسین زمین پہ نہ گر جائے، میرے بچے کو چوٹ نہ لگے۔ نانا جان شاید میں وہیں جا رہا ہوں جہاں گھوڑے کی دھیل سے گروں گا، جہاں تیر و تبر لگیں گے، تلوار سے زخمی ہوں گا، اور بھالے اور نیزے ہمارے سینوں پہ چبھے ہوں گے۔ جب میں گھوڑے سے گروں گا، یہاں پیٹھ پہ سے گرانا گوارا نہیں تھا، وہاں میں گھوڑے سے گروں گا تو کون سنبھالے گا؟ نانا جان آپ کا حسین آپ سے رخصتی چاہتا ہے، آپ کا نواسا آپ سے پیار سے سلام کا جواب چاہتا ہے، آپ سے اجازت لے کر الوداع کہنے آیا ہے۔ اے نانا جان اپنے حسین کو بوسہ دے دیجئے، اپنے حسین کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ دیجئے، آپ سرپرستی فرمائیے۔ یا رسول اللہ حسین جانا چاہتے ہیں، حسین آپ سے رخصتی چاہتے ہیں، آپ کو پشت سے گرنا گوارا نہ تھا۔ یا رسول اللہ یاد کیجئے، آپ اس وقت کو یاد کیجئے جس دن گرتا پڑتا میں مدینے کی مسجد نبوی کی گیٹ پر آیا تھا، میں مسجد نبوی کے گیٹ پر گرتے پڑھتے آیا تھا، آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے نا، آپ جمعہ کا خطبہ فرما رہے تھے نا نانا جان، خطبہ دیتے دیتے آپ نے کیا کیا؟ خطبے کو بند کر دیا تھا، خطبے کو بند کر کے آپ منبر سے چلے، اور چلنے کے بعد پہلے آپ نے مجھے اٹھایا، اٹھا کر آپ نے پیار کیا، اپنے گود میں لے کر سینے سے لگایا۔ نانا جان آپ نے سینے سے لگا کر بہت پیار کیا تھا، پھر میں جب چپ ہو گیا تو آپ نے مجھے اپنے بازو میں بٹھایا، اپنے بغل میں بٹھا کر پھر آپ نے خطبہ دینا شروع کیا تھا۔ مومنو غور کرو، خطبے میں جو بیچ میں بیٹھنے کا رواج ہے یہ مولا حسین کی سنت ہے، یہ مولا حسین کی محبت میرے رسول نے ادا کی تھی۔ نانا جان یہ وہی حسین ہے جس کو گرنا گوارا نہ تھا، جس کا رونا آپ کو گوارا نہ تھا، جن کے آنسو گوارا نہ تھے کہ خطبہ بند کر کے مومنین کے درمیان سے آپ نے خطبہ بند کر کے حسین کو گلے لگایا تھا، حسین کو پیار کیا تھا۔ نانا جان اسی خطبے کا واسطہ، اسی پیار کا واسطہ آج گلے سے لگا لیجئے، اپنے حسین کو پیار کر لیجئے، اپنے حسین کے آج ماتھے کو چوم کر پھر سے روانہ کر دیجئے۔ آج ہمیں مدینے سے جانے کی اجازت دے دیجئے۔ نانا جان مجھے اب یہاں مدینے سے جانا ہوگا، اہل بیت اطہار کو لے کر جانا ہوگا، اہل کنبہ کو لے کر جانا ہوگا۔ میرے رسول، میرے نانا جان، میری سکینہ بھی میرے ساتھ ہوگی، میرا عسکر 6 مہینے کا عسکر بھی ساتھ ہوگا، میرا قاسم میرے ساتھ ہوگا، میرے اکبر بھی میرے ساتھ ہوگے، بیمار زین العابدین میں میرے ساتھ ہوں گے۔ میرے نانا جان اجازت دیجئے اپنے حسین کو، رخصتی فرمائیے اپنے حسین کو۔ اتنا کہتے کہتے مولا حسین کہتے کہتے آپ وہیں پہ آپ کو گشی طاری ہوتی ہے، آپ روضہ رسول پر بیٹھ جاتے ہیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے گشی طاری ہوتی ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ نانا مصطفیٰ تشریف لائے ہیں، نانا مصطفیٰ حاضر ہیں، آپ کے سر مبارک کو اپنے گود میں لے کر بالوں کو کنگھا کر رہے ہیں، بالوں کو سوار رہے ہیں، کبھی داڑھی پہ ہاتھ پھرا رہے ہیں۔ نانا مصطفیٰ کہتے میرا حسین نہ رو، میرے حسین آنسو نہ بہاؤ، اے میرے نواسے نہ رو، اگر تم نے زیادہ رویا تو تمہارے نانا جان کو حقیقت میں باہر آنا ہوگا، اور تمہارے نانا جان باہر آ گئے تو قیامت صغریٰ قائم ہو جائے گی۔ میرے حسین میں تو اسی دن سے تمہاری یاد میں رونا شروع کر دیا ہوں،
اہلوں کو یاد کرنا جو کہتے میرا حسین زندہ ہے میں کیوں روں، میرا حسین زندہ ہے میں کیوں روں، غم حسین کیوں مناؤں، اے لوگوں سنو، غم حسین کیوں مناؤں، زندہ ہے تو میرے رسول انتقال تو نہیں ہو گئے ہیں، میرے رسول بھی زندہ ہے۔ سنو، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو حسین پیدا ہو کر گود میں آئے ہیں، ابھی ام سلمہ نے انہیں گود میں دیا ہے، مگر میرے رسول کیوں رو رہے ہیں، میرے رسول کے آنسو کیوں بڑھ رہے ہیں، میرے مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہے، جبکہ میرے حسین ابھی پیدا ہی ہوئے ہیں، انتقال نہیں ہوئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، مگر مصطفیٰ کی رونے کو دیکھ کر، میرے مصطفیٰ کی آنسو کو دیکھ کر ام سلمہ کہتی ہے یا رسول اللہ رونے کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ام سلمہ میں اس لیے رو رہا ہوں، اس لیے آنسو جاری ہو گئے ہیں، میرے ریشے مبارک تر ہو گئے ہیں، داڑھی مبارک میں آنسو کے قطرے اس لیے آ گئے ہیں میرے ام سلمہ، کس لیے کہ ابھی جبریل آئے تھے، جبریل نے آ کر مجھے بشارت دی ہے کہ آپ کا حسین کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ صرف شہادت کی خبر سن کر میرے مصطفیٰ ابھی شہادت ہوئی نہیں ہے، صرف شہادت کی خبر سن کر میرے مصطفیٰ روئے، میرے آقا فرماتے حسین میں نے تو شہادت کی خبر سن کر ہی رو دیا، میں نے تو اس منظر کو محسوس کر کے ہی رو دیا تھا، میرے حسین نہ رو، میرے لگتے جگر نہ رو، میرے پیارے نہ رو، اے حسین تیرا رونا گوارا نہیں ہے، تجھے میری پشت سے جب مجھے گرانا گوارا نہیں تو تیرا رونا کیسے گوارا ہوگا، میرے حسین اور نہ رونا، میرے حسین مجھے تکلیف ہوتی ہے، تمہارے رونا سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، تمہارے رونے سے مجھے بھی رونا آتا ہے، میرے پیارے میں نے بڑے ناز سے پالا تھا، بڑے پیار سے تمہیں چوما تھا، میں تمہارے کبھی رخسار کو بوسا دیتا، کبھی تمہارے ہونٹوں کو چوستا، کبھی اپنی زبان تمہیں چوساتا، میرے حسین کبھی تیرے گلو کو چومتا، میں نے ایک بار دو بار نہیں بار بار تیرے گرد گلو کو تیرے حلقوم کو بوسا دیا ہے، میرے نواسے سوچ جن کے نواسے کی پیدائش کے وقت کی شہادت کی خبر آ جائے وہ نواسا کیسے رہتا ہوگا، وہ نانا جان نے کیسے سہا ہوگا، میرے بیٹے میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا ہے، میرے حسین تجھے رونے کا وقت نہیں ہے، حسین تجھے رونے کا وقت نہیں ہے، تجھے غم جھیلنے کا وقت نہیں، میرے حسین اٹھ تیار ہو جا، میرے حسین اٹھ صبر و رضا کا پیکر بن جا، میرے حسین اٹھ تجھے صبر و رضا کا پیکر بننا ہے، میرے حسین تجھے پتا ہے میرے نواسے میرے دین ڈوب رہا ہے، میرا دین ڈوب رہا ہے، اسلام کمزور ہو رہا ہے، اسے بچانا ہے، میری امت اس گنہگار امت کو ڈوبتے ہوئے بچانا ہے، اس امت کی بخشش کا سہارا بننا ہے، میرے حسین یاد رکھ تمہارے ساتھ میری سکینہ بھی ہوگی، میری سکینہ کو کوئی تکلیف ہونے نہیں دینا، میرے نواسے تمہارے ساتھ وہ معصوم اصغر بھی ہوگا، اصغر کو کبھی اصغر کا خیال رکھنا، کبھی اصغر کو رونے نہیں دینا، میرے نواسے میرے حسین تم علی اکبر کو کبھی رونے نہیں دینا، شہر والوں سے کہنا صبر کرے، زینب کا دل دکھنے نہیں دینا، حسین تم ہی تو ہو جو سب کو سنبھالنا، میرے حسین تم ہی کو سنبھالنا ہے، تمہیں کو پورے کنبے کا خیال رکھنا ہے، نہ صرف کنبے کا بلکہ پوری امت کا خیال رکھنا ہے، میرے حسین میں نے تجھے شہادت کا دلہا تو بچپن میں بنتا دیکھ دیا تھا، مجھے پتا تھا میرے حسین جاؤ تجھے بھوکا پیاسا بھی رہنا ہوگا، تمہارے جسموں پہ تیر کے نشان بھی ہوں گے، تم پر بھالے برچیاں بھی گریں گے، تمہیں جانا ہوگا، جاؤ میرے حسین، یاد رکھنا تو اکیلا نہیں ہوگا، کربلا کے میدان میں تم اکیلے نہیں ہوگے، تمہارے نانا جان بھی آئے، میرے نواسے میں وہاں موجود رہوں گا، تمہارے مقتل کے آس پاس رہوں گا، اور کیوں نہ ہو کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین، جب وہ مومنین کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے تو اپنے نواسے سے کتنا قریب ہوں گے، اپنے نواسے سے کتنا پیار کر رہے ہوں گے، میرے نبی فرماتے ہیں میں تم سے بہت قریب رہوں گا، میرے حسین میں اکیلا نہیں آؤں گا، علی کو بھی ساتھ لے آؤں گا، تمہارے بابا علی بھی ہوں گے،
تمہاری ماں فاطمہ بھی میرے ساتھ ہوگی، تمہارا بھائی حسن بھی میرے ساتھ ہوگا، میرے بیٹے تم اکیلے نہیں رہو گے، ہم سب تمہارے ساتھ ہوں گے، ہم سب تم کو سہارا دیں گے، تم اپنے آپ کو بے سہارا مت سمجھنا اور اس میرے دین کو بے سہارا ہونے نہ دینا۔ ہم کربلا میں تمہارا سہارا دیں گے اور تم میری امت کو سہارا دے دینا، تم میری امت کو بچا لینا۔ میں نے جب پیدا ہو کر آمنہ کی کوکھ سے باہر آیا تھا تو کہا تھا رب حملی امتی، میرے نواسے میں نے رب حملی امتی کہا تھا، پوری زندگی میں نے رات کو تہجد پڑھ کر رب حملی امتی کہا تھا، اور جب اس دنیا سے رخصت ہو کر قبر میں اپنی بازار میں لٹا تب بھی میری زبان پہ جاری رب حملی امتی تھا۔ بیٹے اس امت سے بڑا پیار ہے، میری امت کو بچا لو، میری امت کو بچا لو، میں امت سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اے حسین، کربلا میں جو بھی تکلیفیں آئے میرا عباس کو سہارا دینا، زین العابدین کو سہارا دینا، زینب کو پیار کرنا، شہر والوں کو ٹوٹنے نہ دینا، سکینہ کو بڑا پیار دینا۔ بیٹے اپنے پل سے تجھے شہادت کا دولہ بنا، جاؤ میرا حسین، جس نانا کو تجھے اپنی پشت سے گرتا گوارا نہیں تھا، وہ نانا تجھے گھوڑے کی پشت سے گرتے ہوئے کہتے مگر دیکھو گا، مگر تجھے پیار دوں گا میرے حسین، اٹھو، صبح ہونے کو ہے، کہیں صبح نہ ہو جائے اس سے پہلے مدینے سے روانہ ہو جاؤ۔ کیا کہوں میرے نواسے، ایک وقت تھا کہ تمہارے بابا علی کو بستر پر سلا کر مکہ سے میں مدینہ آیا تھا، مگر آج کیسی گھڑی آ گئی ہے کہ تجھے مدینہ سے مکہ جانا پڑا۔ مولا حسین کی بالوں کو کنگا کیا، پیشانی کو میرے مصطفیٰ نے بوسا دیا، گلے لگا کر اس شہادت کے دولہے کو آپ نے الوداع کہا۔ مولا حسین نے کہا نانا السلام، اے اللہ کے محبوب السلام۔ نانا جان نے کہا میرے حسین جا، اللہ تجھے صبر و رضا کا پیکر بنائے، تجھے سلامتی عطا کرے، میرے بیٹے جاؤ۔ اس کے بعد مولا حسین کی آنکھ کھلی، آپ روزے کو بوسا دیے اور حسرت بھری نگاہ سے اپنے نانا جان کے روزے کو دیکھتے ہوئے پیچھے پلٹے اور اپنے نانا جان کو سلام کہتے ہوئے آپ اپنی ماں فاطمہ کے روزے پر گئے۔ اپنی ماں فاطمہ کے روزے پر جیسے ہی حاضر ہوئے، ایک بیٹا، جب بیٹا پریشان ہوتا ہے ماں کی گود میں آتا ہے، لپٹ جاتا ہے۔ دنیا کی واحد ایک ماں ہوتی ہے جس سے لپٹ کر سکون ملتا ہے۔ میرے حسین تو آج دکھوں کے سمندر میں ہے، جیسے ہی ماں سیدہ کا روزہ دیکھا مولا حسین کی زبان کام گئی، دل رونے لگا۔ ماں، میں روز آپ کے پاس آتا تھا، اے ماں تجھے سلام ہو، کون ایسی ماں برداشت کرتی جس کے بیٹے کی خبر آ گئی ہو کہ اسے تڑپا کے شہید کیا جائے گا۔ میری ماں، تو نے تو مجھے پل پل شہادت کا دولہا بن کے دیکھا ہوگا۔ اے ماں، تو نے تو مجھے ایک ایک گھڑی، ایک ایک پل بچپن سے جوان ہونے تک، جب تک میں بڑا ہوتا رہا آپ مجھے پل پل شہادت کا دولہا بنتے دیکھتے رہے۔ ماں، تیری صبر کو سلام، ماں تیری پیار اور تیری عظمت کو سلام۔ بس اپنے بیٹے حسین کا آخری سلام لیجئے۔ نانا نے وعدہ کیا ہے آپ بھی آئیں گی نا ماں؟ ماں، میرے نانا نے کہا کہ تمہاری ماں فاطمہ کو بھی لے کر آؤں گا، تو اے ماں آؤ گی نا؟ اپنے حسین کو دعا دو اور شفقت کے ساتھ ودا کرو۔ میرے
میرے مولا زار زار رونے لگے. اے ماں فاطمہ، میرے ایک بار مانگنے پر آپ نے مصلی بچھا دی، جنت سے جوڑے آ گئے. نہ جانے کتنی بار آپ نے اللہ سے دعا کر کے مجھے کھانا منگوا کے کھلایا. ماں میرے مجھے ودا کر، مجھے رخصت کیجئے، مجھے الوداع کیجئے. تاریخ کہتی ہے کہ ماں فاطمہ کے روزے سے سلام کا جواب آتا ہے. وعلیکم السلام میرے بیٹے حسین. جواب آتا ہے اور کہتی ہے بیٹا اور نہ رونا ورنہ سیدہ باہر آ جائے گی، سیدہ کی قبر پھٹ جائے گی. میرے بیٹے جا اپنی نانا کی امت کو بچا لے، جاؤ یہ ڈوبتے ہوئے اسلام کو بچا لو. بڑی محنت سے تمہارے نانا نے اس دین اسلام کو سجایا ہے، بڑی محنت سے کلمے کی تبلیغ کی ہے. تیرے بابا علی نے بڑی قربانیاں دی ہے. میرے بیٹے حسین جا کر دین اسلام کو بچا لے. مولا حسین اپنی ماں کی قبر سے آخری سلام کر کے اپنی ماں کی قدموں کو بوسہ دے کر وہاں سے اپنے بھائی حسن کے روضے پہ جاتے ہیں. اپنے بھائی حسن سے بھی یہی الفاظ کہتے ہیں، بھائی حسن میں جا رہا، کاش آپ ہوتے تو شاید مجھے سہارا ہوتا، آپ ہوتے تو اتنا غم نہ کرتا. میرے بھائی حسن، میں نے آپ کی لاش اٹھائی ہے، آپ کی جوان لاش میں نے اپنے باہوں میں اٹھائی ہے. مولا میرے بھائی حسن مجھے یہاں سے رخصتی دیجئے اور اپنے بھائی حسین کا آخری سلام قبول کیجئے. آپ اپنے دونوں ماموں جان کی قبر پہ جاتے ہیں، وہاں بھی سلام عرض کرتے ہیں اور پھر سلام عرض کر کے میرے مولا حسین خیمے میں آتے ہیں اور خیمے میں آ کر پورا قافلہ تیار ہے، سامان سواری. پڑھیے درود شریف. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد کو صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مولا حسین جب آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ پورا قافلہ تیار ہے. مسافر کلبلا مکہ کی طرف جانے کو روانہ. مولا حسین کا انتظار تھا. آپ آئے، اہل بیت نے آپ کو دیکھ کر سب کے چہرے پہ ہلکی سی تبسم آئی اور آپ آنے کے بعد معائنہ فرمائے اور جو لوگ گھر میں تھے محمد بن حنفیہ کو گلے لگایا. بھائی میں چاہ رہا ہوں ساری وصیتوں کا خیال رکھنا، شاید ہماری آپ کی آخری. آپ چلنے کو تیار ہوئے کہ اتنے میں مولا حسین کی بیٹی سغرا بابا جان کہہ کر بے ہوش. حضرت سغرا بے ہوش. آپ پاس جاتے اپنی بیٹی کو اپنے گود میں ان کا سر رکھ کر مولا ان کی بالوں کو سنوارتے ہیں. پانی کا چھینٹا مارا، ہوش میں آئی. بہت بخار تھا سغرا کو، بخار سے تپ رہی ہے، بار بار گش آ رہا ہے، بار بار بے ہوش ہو جاتی ہے. مولا حسین نے کہا بیٹی سغرا مجھے اجازت دو، میں جاؤں. سغرا نے کہا بابا میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے آپ ہی کو دیکھ کر جیا ہے. آپ کو دیکھتے تھے تو نانا جان کی یاد آتی تھی. نانا جان کی جب بھی یاد آتی تھی آپ کو دیکھ کر جیتے تھے. آپ کے چہرے کو دیکھ لیتے تھے، نانا جان کی پیاس بجھ جاتی تھی. دادا علی کی پیاس بجھ جاتی تھی. ابا جان اب مجھے بھی ساتھ لے لیجئے. مولا حسین کہتے بیٹا تم بخار سے تمہیں بیمار ہو، تم سفر کرنے کے لائق نہیں ہو، تم سفر کر ہی نہیں پاؤ گے. تمہاری دوائیاں چل رہی ہیں، تمہیں یہاں رہنا ہے، تمہیں نانا جان کے روزے کا خیال رکھنا ہے، تمہیں مدینے میں رہ کر ہمارے لیے دعا کرنی ہے. سغرا کہتی نہیں بابا میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی. بابا مجھے لے میں تمہارے کام آؤں. بابا جب تم پیاسے ہوگے نا میں پانی پینا. بابا تمہارے بال سنواروں گی.
بابا تمہارے کپڑے سوار کے دو. میرے بابا مجھے لے لو, بیمار کو چھوڑ کر نہ جاؤ, میرا سارا آپ ہی لوگ ہیں. سورہ طلب جاتی ہے پھر بے ہوش ہو جاتی ہے. مولا حسین بے ہوش بیٹی کو چھوڑ کر جا بھی تو نہیں سکتے. سارا قافلہ میرے حسین کا انتظار کر رہا, اور میرے حسین اپنی بیٹی کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے ہیں. بیٹی کے چہرے پہ پانی کا چھینٹا مارا گیا, پھر آنکھ کھولی, بابا کہتے ہوئے چیخ پڑی. مولا حسین کہتے بیٹی الوداع, بس مجھے جانے دو ورنہ تمہارے دکھ تمہارے تکلیف سے میرا کلیجہ چھلی ہو جائے گا. سغرا کیا تم نہیں چاہتے تمہارا باپ چین سے سفر کرے, تمہارا باپ سکون سے سفر کرے؟ بیٹی میں بھی تم سے بہت پیار کرتا ہوں, لیکن میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, تمہیں لے جا نہیں سکتا, تمہاری تکلیف کو سفر میں برداشت نہیں کر سکتا. مولا حسین رو دیتے. ابھی نانا جان سے رو کر آئے تھے, ابھی ماں فاطمہ کے پاس سے رو کر آئے تھے, مگر بیٹی ہے کہ بیٹی کی محبت زنجیر بن گئی. مولا حسین کہا بیٹی مجھے اجازت دو کہہ کر دامن چھوڑا کر آپ نکلنے لگے. سغرا کی چیخ نکل گئی, بابا میں تمہارے اونٹ پہ نہیں بیٹھوں گی, پیدل آؤں گی, سواری میں جگہ نہیں ہے تو پیدل جائے. بابا ہمیں لے لو, ہم کبھی جھولا جھولاؤں گی, اصغر کو جھولا جھولانے کے کام آؤں گی, لے لو میرے بابا. میں اصغر کو نہلاؤں گی, کاجل لگاؤں گی, میں اسے پیار دوں گی, لوریاں سناؤں گی, میں سکینہ کا دل بہلاؤں گی. بابا مجھے لے لو. چچا عباس بابا سے کہو مجھے لال ساتھ لے کر چلے گئے. حضرت عباس سے کونے میں منہ چھپائے کھڑے ہو جاتے. سغرا یہ مولا کا حکم ہے, میں کیا کر سکتا ہوں بیٹی. چچا جان میں تمہارا مشق سنبھالوں گی, مجھے لے لو. میرے بابا جان سے کہو کبھی قاسم کو پکارتی ہے بھیا کہتے ہیں, ماں اے شہر والوں میرے بابا سے اجازت دے دو, وہ بھی دوپٹے میں منہ چھپا کر روتی ہے. بہن سکینہ کہو نا بابا جان میں تم لوگ کے بغیر تڑپ کے مر جاؤں. حضرت سغرا روتی رہی, کبھی اکبر کو پکارا, کبھی قاسم کو, کبھی عباس چچا عباس سے دعائیں دی, کبھی مسلم بن عقیل سے التجا کی. مولا حسین کا حکم تھا, کون ٹال سکتا. سغرا کی آواز بلند ہوتی رہی. مولا حسین عاشقوں کے ساتھ آنکھوں میں عشق لیے ہوئے اپنے گھر کو الوداع کہہ کر سغرا کو تسلی دیتے ہوئے سفر کا حکم دیتے ہیں, سفر کی تیاری کرو. مولا حسین کے کانوں میں سغرا کی آواز گونجتے رہی, بابا حسین کی صدا بلند ہوتی رہی. قافلہ دور ہوتا رہا, آواز دھیمی پڑتی رہی, قافلہ دور ہوتا رہا, آواز دھیمی پڑتی رہی. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مولا حسین کے کانوں میں سغرا کی آواز آنا بند. مولا حسین دور نکل گئے, سغرا سڑک کر مدینہ